باب الاستقامہ، استقامت اختیار کرنے کا باب۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں جی کہ استقامت کہتے کسے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں جی کسی شرعی موقف کے اوپر ڈٹ جانا جس کے اوپر کوئی شرعی دلیل قائم ہو، یعنی اپنی ضد کے اوپر نہیں کہ میرا ذہن اور میرا مفتی، میرا امام یا میرا پیر اور میرا مذہب اور میری مفتابیہ اقوال یہ ہیں، نہیں، اس ضد کے اوپر نہیں، بلکہ شرعی کسی مسئلہ پر قرآن و سنت کی جو موجود قرآن کریم کی آیت یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ کوئی موقف اختیار کر کے اس کے اوپر ڈٹ جانا، کہ چاہے اپنی زندگی دینی پڑے، زندگی سے ہار جانا پڑے، اپنی جان قربان کرنی پڑے، اپنا وقت قربان کرنا پڑے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے، اپنی عیاشی کی زندگی چھوڑنی پڑے، انسان چھوڑ دے، اس کو کہا جاتا ہے استقامت اختیار کرنا، کہ موقف، اپنے موقف پر ڈٹ جانا، لیکن وہ میں نے پہلے بتا دیا موقف جو ہو وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو استقامت کہا جائے گا۔ وگرنہ یہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں یہ تو سارے پھر استقامت لگے ہوئے، ہندو کہیں گے ہم بھی استقامت اختیار کیے ہوئے، اور کرسچن بھی کہیں گے اور مشرک بھی کہیں گے، جبکہ یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت تب ہوگی کہ جب آپ قرآن و سنت کے کسی موقف کے اوپر اور پختہ دلیل کے اوپر کوئی اپنا موقف اختیار کریں اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جائے، پھر آپ کسی کی پرواہ نہ کریں، کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے چلا جائے، کوئی آپ کے ساتھ یاری دوستی رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، رکھے، نہیں رکھتا نہ رکھے، لیکن آپ کہیں کہ میں اپنے موقف کے اوپر پکا ہوں، جیسے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگیاں وہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لائے، جیسے کہ آیات بھی آگے آ رہی ہے۔ پھر ایمان لانے کے بعد انہوں نے ایمان لانے کا حق بھی ادا کیا کہ ساری دنیا کو چھوڑ دیا اور کوئلوں کے اوپر لیٹنا گوارا کر لیا، سوریوں کے اوپر لیٹنا انہوں نے گوارا کر لیا، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث اور مبارک فرامین سے پیچھے نہیں ہٹے، اس کو کہا جاتا ہے جی استقامت۔ تو یہ استقامت کی میں نے تشریح آپ کے سامنے مختصر اور جامع عرض کر دی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی حکم ہے کہ آپ استقامت کی اختیار کریں۔ دیکھیں جی پہلی آیت، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستقم کما امرت، یہ دیکھیں یہاں پر بھی امرت کیا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ استقامت اختیار کیجئے، ثابت قدمی اختیار کیجئے، کما امرت، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی جن کاموں کا، جن چیزوں کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ ان کے اوپر استقامت اختیار کریں۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن و سنت کی موقف ہے، قرآن و سنت کے دلائل ہیں، ان کے اوپر استقامت اور ثابت قدمی اختیار کرنی۔ لیکن جہاں پر انسانوں کو پتہ چل جائے یار میرا جو میری رائے ہے یا میری سوچ ہے، یہ میرے امام، میرے مفتی اور میرے مذہب اور میرے جو ہے بڑے کی پیر صاحب کی بات جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو اس کے اوپر پھر استقامت ڈٹنا نہیں ہے، پھر اس کو توڑنا ہے اور قرآن و سنت کی طرف آنا ہے۔ اگلی آیت جی، وقال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی دیکھیں جی اللہ کو اپنا رب مان کر، اللہ کو اپنا رب کہہ کر، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر کے، اور پھر کیا ہے ثم استقاموا، پھر وہ اپنے اس موقف کے اوپر، اپنے اس نظریے کے اوپر انہوں نے استقامت اختیار کی اور ڈٹ گئے۔ اور صرف ربنا اللہ یہ نہیں کہ زبان سے تو کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جو اور پھر اس زبان سے اقرار کرنے کے بعد اپنے سارے کے سارے عمل، اپنی ساری کی ساری زندگی وہ اس ربنا اللہ کے خلاف گزاری ہوئی، تو سر جی یہ زبانی دعوے کام نہیں آنے جی۔ ربنا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے ربنا اللہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر استقامت بھی اختیار کی، ڈٹ گئے، تو کیا ہوگا تتنزل علیہم الملائکہ، تو اتریں گے، نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوں گے ان کے اوپر ملائکہ، فرشتے، ٹھیک ہے۔ یہ موت کے وقت، جب ان کے موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث میں بھی موجود ہے کہ جب مومن کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو فرشتے کی قطاریں اور گروہ در گروہ فرشتے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے آ کر اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی قرآن کریم کے اندر بھی ہے اللہ تخافوا، فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا کہ نہ تم ڈرو، ولا تحزنوا، اور نہ تم غمگین ہو،
نہ تم ڈرو اور نہ تم غم کھاؤ، وابشروا اور تمہیں خوشخبری ہو بالجنتی اس جنت کی، التی وہ جنت کنتم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ دیکھیں دنیا کے اندر آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا نا کہ اگر نیک عمل اختیار کرو گے، اللہ کو مان کر پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرو گے، ثابت قدمی اختیار کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ تو فرشتے قیامت موت کے وقت آ کر کہتے ہیں جس جنت کو تمہیں وعدہ کیا گیا تھا نا اس جنت کی تمہیں بشارت ہو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، نحن فرشتے کہتے ہیں نحن ہم اولیاؤکم تمہارے دوست ہیں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت کی زندگی میں، یعنی کہ قبر کے اندر بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے اور آخرت کے مناظر کے اندر بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے۔ اور وَلَكُمْ فِيهَا تمہارے لیے فیہا اس جنت کے اندر ما تشتہی جو چاہیں گے انفسکم تمہارے نفس، اللہ اکبر۔ جنت کی جی ساری نعمتوں کو اگر اکٹھا کیا جائے نا، ساری نعمتوں کو، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کے دیدار کے علاوہ، کیونکہ احادیث مبارکہ میں اللہ رب العالمین کے دیدار کو سب سے عمدہ نعمت کہا گیا، ٹھیک ہے، اس سے جو چھوٹی نعمت ہے نا وہ یہ ہے ما تشتہی انفسکم، کہ جو تمہارا نفس چاہے گا، جیسے چاہے گا، جس وقت چاہے گا، جس طرح چاہے گا، انفسکم ما تشتہی انفسکم، آپ چاہتے ہیں جی فلانا پھل کھائیں، فلانی سواری کریں، فلانا میرا محل ہو، میری اتنی بیویاں ہوں، اتنی اس طرح خوبصورت مجھے جنت کی حور اور بیوی مل جائے، وہ سارا کچھ آپ کے لیے ملے گا، کیونکہ دنیا آپ نے اللہ کے مرضی کے مطابق گزاری ہوئی، تو آخرت ما تشتہی انفسکم، آخرت تمہاری اپنے نفس کی چاہت کے مطابق ہوگی، الحمدللہ۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فیہا اس جنت میں ما تدعون جو بھی تم مانگو گے، جو تم سوال کرو گے وہ فوراً تمہارے سامنے ہوگی۔ نزولاً یہ مہمان نوازی ہے جی، من غفور الرحیم، بہت زیادہ معاف فرمانے والے اور بہت زیادہ مہربان رب کی جانب سے یہ مہمان نوازی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں استقامت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنا، کیونکہ استقامت ہے بڑی اوکھی جی، استقامت ہے بڑی مشکل، اسی وجہ سے اس کے اوپر اجر ثواب اور اس کے اوپر جو اجرت اور بدلہ ہے وہ بھی اسی کمال کا ہے کہ کیونکہ مزدوری جب ہو نا ٹف، اس کے اوپر اجرت بھی ٹف ہوتی ہے، تو مزدوری جو ہے نا رب اللہ بڑی اوکھی ہے، تو لیکن اس کے اوپر اجر وہ بھی ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں یہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اچھا جی اگلی آیت، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے۔ رب اللہ سے کیا مراد؟ ہر قسم کا داتا، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، لجپال، بیڑیاں تارنے والا اور ہر قسم کی حاجت پوری کرنے والا، بیٹے بیٹیاں دینے والا، عزت و ذلت کا مالک ایک اللہ ہے۔ ثم استقاموا پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، اور لوگوں نے بڑا زور لایا، نہیں یار فلانے نے بھی پکار لو، فلانے یا غوث مدد بھی کہہ دو یار کچھ نہیں ہوتا، اور یا علی مدد بھی کہہ دو یار کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے ٹیل لگا لی اور زور لگا لیا، لیکن ثم استقاموا لوگ جنہوں نے رب اللہ کہہ دیا نا پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا ان کے اوپر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے، اولئک اصحاب الجنہ، اللہ فرماتے ہیں یہ ہے جی جنت والے۔ جنت والوں کی نشانی کیا ہے کہ وہ اب اللہ کو اپنا رب کہہ کر پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، جزاء یہ بدلہ ہے بما کانوا یعملون، جو کہ وہ دنیا کے اندر عمل کیا کرتے تھے۔ یہ تھے جی قرآن کریم کی آیات۔ اب آئے جی احادیث کی طرف۔ ان ابی عمر وقیل ابی عمرہ، یہ کنیت کے اندر اختلاف ہے جی، بعض کے نزدیک ابو عمر ہے اور بعض کے نزدیک ابو عمرہ، اور کنیت جو بھی ہو ان کا نام ثابت ہے، سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال وہ فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی، آپ میرے لیے کوئی ایسا کلمہ ارشاد فرمائے، مجھے کوئی ایسی نصیحت کرے پھر اسلام کے بارے میں، قولاً ایسی کوئی بات مجھے بتائے، لا اسألک، نہ میں سوال کروں، عنہ اس بات کے بارے میں، احدن غیرک، آپ کے علاوہ کسی اور سے، یعنی کہ کوئی جامع معنی کلمہ مجھے بتائے اور جامع معنی مجھے کوئی نصیحت کرے کہ جس کے بارے میں آپ کے علاوہ کسی سے کوئی اسلام کے بارے میں کوئی سوال نہ کروں۔ قال، تو رسول اللہ نے فرمایا قل آمنت باللہ، تو اس طرح کیا ہے، میں اللہ کے اوپر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر، ڈٹ جاؤ اس کے اوپر، پھر جو بھی تکلیف آئے
پریشانی آئے، آزمائش آئے، اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرو، تو اس کو کہا جاتا ہے جی استقامت، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہہ کر اللہ پہ ایمان لا کر پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرو۔ رواہ مسلم، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ وعن ابی ہریرہ، اگلی حدیث جی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاربو، لوگوں اعتدال پسندی والا، اعتدال والا رستہ اختیار کرو، یعنی افراط و تفریط سے بچ کر، نہ اتنے سخت ہو جاؤ کہ لوگ ہی تھو کر کے دور ہو جائیں، اور نہ اتنے نرم اور مداحنت پسند ہو جاؤ کہ یعنی کہ جس کو دیوس کہا جاتا ہے، کہ آپ کا کسی بھی شرعی حکم کو بگڑنے کے اوپر آپ کے جذبات نہ ابھریں، اس طرح کا رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعتدال والا، نہ اتنا زیادہ نرم اور نہ اتنا زیادہ سخت، بلکہ درمیانہ۔ قاربو، اعتدال والا رستہ اختیار کرو، وسددو، اور قائم رہو اپنے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں اور جو آپ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں ان کے اوپر قائم رہو، دین کے اوپر چلتے رہو، سددو، دین کے اوپر چلتے رہو، وعلموا، اور جان لو، انہو، کہ بے شک، لن ینجو، ہرگز نہیں نجات پا سکتا، احد، کوئی بھی ایک، منکم، تم میں سے، بعملہ، ہی اپنی عمل کی وجہ سے، اپنے عمل دی وجہ تو جی کوئی جنت وچ نہیں جا سکتا، کوئی جتنا بڑے سے بڑا کسی نے عمل کیوں نہ کیا ہو۔ قالو، تو اللہ اکبر، دیکھیے اگلا جملہ جی، دیکھیے، قالو، صحابہ کرام نے عرض کیا، ولا انت یا رسول اللہ، اور اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے؟ اللہ اکبر، دیکھیں جی کس طرح کا سوال ہے یہ، سننے کے دیکھنے کے اندر بڑا سوکھا سوال ہے لیکن ہے بڑا مشکل۔ ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، حالانکہ آپ کا عمل وہ تو اس طرح کا عمل کو تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، ولا انا، جی بالکل اسی طرح میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکوں گا، الا، ہاں مگر یہ کہ ان یتغمدنی اللہ، یہ کہ ڈانپ لگی مجھ کو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ برحمت، اپنی رحمت کے ساتھ، وفضل، اور اللہ اپنے فضل کے ساتھ جب تک نہ ڈانپ لے تو میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا جی۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا جی اگلا جو ہے نا باب، وہ بھی اسی کے ساتھ ہی ہے، آگے دیکھیں، باب التفکیر فی، وہ استقامت ہی کا یہ دوسری شاخ اور حصہ ہے۔ باب التفکیر فی عظیم مخلوقات اللہ تعالی، باب ہے تفکیر، غور و فکر کرنا، باب غور و فکر کرنا، فی عظیم مخلوقات اللہ، اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان بڑی بڑی مخلوقات کے بارے میں، وفناء الدنیا، اور دنیا کے ختم ہونے کے بارے میں، واحوال الاخرہ، اور آخرت کے احوال کے بارے میں، وسائر امورہما، اور ان دونوں دنیا اور آخرت کے دونوں تمام معاملات کے بارے میں، وتقصیر النفس، اور نفس کا کوتاہی کرنا، وتہذیبہا، اور نفس کی تہذیب، نفس کو مہذب بنانا، وحملہا، اور اس نفس کو ابارنا، برانگیختہ کرنا، علی الاستقامت، استقامت پر۔ اس بارے میں اس باب کے اندر آیات اور احادیث آئیں گی۔ یہ بالکل چھوٹا سا باب ہے جی، اس میں قرآن کریم کی صرف آیات ہی ذکر کی ہوئی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان مخلوقات کے بارے میں بتایا گیا ہے، تاکہ انسان غور و فکر کر کے کہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک ہے، بنانے والا ہے، اور اتنا بڑا ہے، اتنا بڑی مخلوق، اتنی بڑی کائنات ہے، تو وہ خود رب کتنا عظیم الشان اور کتنا بڑا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں انسان استقامت اختیار کرے، تو اس بارے میں یہ باب کے اندر آیات اور احادیث ہوگی۔ پہلی آیت، قال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے، آپ فرمائیے، قل انما، کہ سوائے اس کے نہیں کہ بے شک، اعظکم، اے لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، بواحدہ، ایک نصیحت، وہ نصیحت کیا جی، ان تقوموا، یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، مثنا، دو دو ہو کر، ٹولیاں بنا کر، وفرادا، اور اکیلے اکیلے۔ تو کرنا کیا ہے جی، کھڑے ہو کر اکیلے سے دو ٹولیاں شولیاں بنا کے کیا کرنا ہے، ثم تتفکروا، پھر تم غور و فکر کرو۔ کیا غور و فکر کرنی ہے کہ یار اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے، اور مجھے کس نے پیدا کیا ہے، اور اگر مجھے پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو اس نے کیوں پیدا کیا ہے، وہ کس مقصد کے لیے میں نے دنیا میں بھیجا ہے، پھر اس مقصد کے اندر میں کامیاب ہوں یا کہ نہیں ہوں، اس بارے میں غور و فکر کریں۔ جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے نا تو آپ کا قبلہ سمجھے درست ہو گیا، آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، کیونکہ جب انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں دنیا سے کمانا ہے،
میں دنیا کے اوپر یہ صرف روز رزق روٹی صبح کو اٹھنا رزق کی تلاش میں چلے جانا شام کو آنا سو جانا اس لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، بلکہ نہیں، اللہ نے مجھے کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو میں اس مقصد کے اندر ناکام ہوں، تو پھر انسان کا قبلہ درست رہتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ کی زبانی قرآن کریم کے اندر سورہ سبا 22واں پارہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ ایک نصیحت ہے جی اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور پھر ایک ایک دو دو ہو کے سوچو کہ کیوں مجھے کس نے مجھے میری مرضی کے بغیر دنیا میں پیدا کر دیا، کس مقصد کے لیے، اور کیا وہ مقصد میں پورا کر رہا ہوں یا کہ نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ اگلی آیت جی بڑی مشہور اور عظیم الشان آیات ہے۔ یہ صورت آل عمران 4واں پارہ، یہاں پر آل عمران صورت اینڈ ہو رہی ہے، آخری رکوع ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل، واختلاف اور مختلف ہونے میں، لیل اور رات اور والنہار دن اور رات کے مختلف ہونے میں، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں کیا ہے جی؟ لآیات، نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہے جی؟ کہ اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی کائنات، یہ کیسے خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ اگر اس کو بنایا ہے تو کس نے بنایا ہے؟ اور بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے؟ پھر مجھے یہاں پر کیوں بھیجا ہے؟ کس مقصد کے لیے مجھے یہاں پر بھیجا ہے؟ اور واختلاف اللیل، دن اور رات، یار یہ دن رات کا نظام کیوں بنایا ہے؟ یہ رات کس لیے، دن کس لیے؟ دن کمانے کے لیے اور رات سونے کے لیے؟ کیا بات ہے جی، انسانوں نے اس کا مطلب دیکھیں کیسا نکالا کہ رات سونے واسطے تو دن کام کرنے واسطے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے مختلف ہونے میں یہ نشانیاں ہیں ایک رب ہونے کی، کہ یہ ایک رب اور خالق و مالک نے ان کو بنایا ہے، یہ نظام ترتیب دیا ہے تو کسی مقصد کے لیے دیا ہے، تو اور وہ مقصد میں پورا کر رہا ہوں یا کہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سارے کا سارا زمین کے اندر جتنے بھی نباتات، حیوانات، مخلوقات، یہ ساری کی ساری انسان کے لیے مسخر کی ہے۔ اور انسان کو کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسان اعبدوا، عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو یہ ہے جی مقصد کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن اور رات کے مختلف ہونے میں نشانیاں ہیں، لیکن یہ نشانیاں سمجھ کن کو لگنی ہے، پتہ کن کو چلے گا، سوچے گا کون، غور و فکر کون کرے گا؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے، جن کے پاس عقل موجود ہے وہی غور و فکر کریں گے، وہی ان نشانیوں کے اوپر تفکر کریں گے اور اپنے رب تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اب وہ کون ہے جی اولی الالباب، عقل والے کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ، جو کہ لوگ یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیامت، کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعودا، اور بیٹھے ہونے کی حالت میں، وعلی جنوبہم، اور لیٹے ہونے کی حالت میں۔ قیامن یعنی کہ ہماری جو نماز ہے وہ کھڑے ہو، اس میں قیام بھی ہے، قعود بھی ہے، یعنی کہ تشہد، ہم بیٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جس کے اندر تشہد پڑھتے ہیں، التحیات، درود شریف اور دعائیں پڑھتے ہیں، اور پہلو کے بل، جیسے کہ لیٹ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں منقول ہیں، آپ لیٹتے وقت، سوتے وقت بھی آپ کی دعائیں منقول ہیں، اٹھتے وقت بھی آپ کی دعائیں منقول ہیں، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ بلکہ سورہ سجدہ، سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے کہ سوتے وقت ان کو پڑھا جائے۔ تو یہ وعلی جنوبہم، کہ پہلو کے بعد لیٹتے وقت بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق میں۔ دیکھیں یہاں پر بھی غور و فکر کا لفظ آیا، آپ کبھی غور و فکر کی تھی نہیں۔ تو یہ عقل والے اور ایمان والے کیا کرتے ہیں جی؟ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جب اس ساری کی ساری مخلوقات کو دیکھ لیا تو کہتے ہیں، ان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا، نہیں تو نے پیدا کیا اس کائنات کو، باطلا، بغیر کسی مقصد کے، بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہر قسم کی کجی سے، ہر قسم کے عیب سے اے اللہ تو پاک ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے جی جب انسان ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، ایک رب تک پہنچتا ہے، رب تک پہنچتا ہے، پھر اس کو آگے تعلیم دی گئی ہے کہ جب رب تک پہنچ جائے، رب کا پتہ چل جائے، رب کا تعارف ہو جائے، پھر اس کے بعد استقامت اختیار کر۔ تو یہ جی بس فلسفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے جی سورۃ غاشیہ کی آیات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا جی جب عرب والے سفر کرتے تھے، تو سفر میں کیا ہوتا ہے جی؟ 4 چیزیں ان کے ساتھ، اونٹ کے اوپر، سواری کے اوپر وہ سوار ہوتے تھے، پہاڑ ان کو نظر آ رہے ہوتے تھے، آسمان
ان کو نظر آ رہا ہوتا تھا اور زمین کے اوپر وہ چل رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر اس آیات میں 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ افلا ينظرون الى الابل، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کی، الى الابل، اونٹ کی طرف، کیف خلقت، کیسے اس اونٹ کو پیدا کیا گیا۔ اللہ پر یا سر جی اونٹ نا یہ ایک ریگستان کا جہاز اس کو کہا جاتا ہے، جہاں جیسے سارے جانور فیل ہے اتنے اونٹ کا بند ہے۔ ایک ریگستان کے اندر سفر کر، گھوڑا فیل ہے، خچر فیل ہے، گدھا فیل ہے، ہاتھی فیل ہے۔ اگر آپ کو ریگستانی سفر کرنا ہے، ریگستان کے اندر چلنا ہے، تو سر اونٹ کے علاوہ کوئی جانور نہیں ہے۔ اور اس کے بے شمار فائدے، اب یہ موقع نہیں ہے، یہ کتاب حیات الحیوانات، وہاں پر آپ اونٹ کے جا کر فوائد اور اونٹ کی جو عادات ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اونٹ کے بارے میں فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل، کیا انہوں نے دیکھا اونٹ کی طرف، کیف خلقت، کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا، وإلى السماء، اور آسمان کی تو دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، کیف رفعت، کیسے اس آسمان کو بلند کیا گیا۔ کہ ایک سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونها، کہ ہم نے آسمان کو پیدا کیے بغیر کسی ستون کے، تم اس کو دیکھتے بھی ہو۔ کہ آسمان کو دیکھا بغیر، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، لیکن یار کہیں پہ ستون ہی نہیں ہے، اور کیسے اس ذات نے اس آسمان اور زمین کو تھاما ہوا ہے، کنٹرول کیا ہوا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے، کیف نصبت، کیسے ان پہاڑوں کو گاڑ دیا گیا۔ یہ جب زمین اللہ نے پیدا کی نا جی، تو زمین یہ ڈاواڈول ہوتی تھی، ہلتی تھی، تو اس زمین کے ہلنے کو، زمین کے ڈاواڈول ہونے کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو نصب کیا، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا۔ تو اسی کی طرف اللہ فرماتے ہیں وَإِلَى الْجِبَالِ، انہوں نے پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھا، کیف نصبت، کیسے اس کو گاڑ دیا گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف انہوں نے نہیں دیکھا، کیف سُطِحَت، کیسے اس زمین کو بچھا دیا گیا، رہنے کے لائق بنا دیا گیا، نہ اتنی سخت کہ انسانوں کا یہاں پر کھیتی اگانا ہی مشکل ہو جائے، اور نہ اتنی نرم کہ انسان کا وہاں پر چلنا ہی مشکل ہو جائے، اور نہ اتنی گرم کہ انسان گرمی کی وجہ سے مر جائے، نہ اتنی سرد کہ انسان سردی کی وجہ سے انسان کی زندگی محال ہو جائے، بلکہ بالکل درمیانے سے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا۔ فذکر، اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اگلی آیت، افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں، فینظروا، تو یہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ، یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں کئی جگہ کے اوپر دہرایا ہے کہ ان لوگوں نے یہ زمین کے اندر سیر کر کے نہیں دیکھا کہ پہلی قوموں کا، پہلے نافرمانوں کا انجام اللہ نے کیا کیا اور کیا ان کا انجام ہوا۔ تو یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو وہ بھی بڑی لاڈلی قومیں تھیں، اور ان کے اوپر بھی نعمتیں آئی تھی، ان کو بھی اللہ نے کتاب دی تھی، ان کے اوپر بھی انبیاء کرام آئے تھے، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کو سیریس نہیں لیا، پھر ان کا تختہ ہی الٹ کے رکھ دیا گیا۔ تو وہ غلطیاں تم نہ کرو، یہ مقصد ہوتا ہے جی زمین کے اندر سیر و سیاحت کرنے کا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انہوں نے، لوگوں نے زمین کے اوپر سیر نہیں کی، اور یہ دیکھیں کہ کیسا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا۔ کہتے ہیں جی والآیات فی الباب کثیرہ، اور اس استقامت کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے غور و فکر کے بارے میں اس باب بہت سی آیات موجود ہیں۔ ومن الاحادیث، اور بہت ساری احادیث بھی ہیں، اس میں سے الحدیث السابق، ایک پیچھے جو حدیث گزری ہے نا، وہ کون سی حدیث، الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو جان لیا۔ تو یہ یہاں پر آ کر باب مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جی ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہر قسم کی اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور زمین و آسمان کے اندر غور و فکر کر کے اس کے مقصد کو پہچان کر، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کر، ہمیں اس مقصد کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔